مقام رکھا ہے. اس لیے قرآن کریم کی آیت جو ہے 22 پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا گیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. اس طریقے کی یہ پوری 10 صفات کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ مثالی عورتیں ہیں، ان کا ایک مقام ہے. کون سی عورت کا؟ کہ جو مسلمان ہو. مسلمان ہونے کا مطلب یہ اللہ کی ذات پر یقین کرے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. کہ جو بھی عورت، جو مسلمان عورت اس بات کی گواہی دے، ایک مثالی عورت ہے وہ. اللہ رب العزت نے اس کو ایک مقام دیا ہے، ایک عزت دی اللہ رب العزت نے. اسی طریقے سے آگے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی نیک فرما بردار عورت، جو اللہ کی اطاعت کرنے والی عورت، اللہ رب العزت نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا. آخر میں فرمایا، پہلے تو یہ صفات کو ذکر کیا، 10 صفات کو ذکر کیا کہ دیکھو جو مسلمان عورتیں اور فرما بردار عورتیں، روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار عورتیں، اللہ کی فرما بردار عورتیں جو صدقات اور خیرات میں اپنے آپ کو آگے رکھتی ہیں، ان تمام کے بارے میں فرمایا گیا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا. عورتوں کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مردوں کا ذکر کیا، عورتوں کا بھی مقام بتایا. اس آیت میں، اسی آیت میں دیکھیے جو میں نے ابھی جس کی میں تشریح کر رہا ہوں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد بھی اور عورتیں بھی. اس لیے اگر ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جائیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا. حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا بات ہے؟ مردوں کا تو بڑا مقام ہے، مردوں کو تو اللہ رب العزت نے اتنی عزت بخشی اور وہ تو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، وہ تو صدقات بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں اور بہت سارے اعمال میں ہم سے بڑے ہوئے ہیں. ہم کو تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں ہمارا تو ذکر نہیں ہے. جہاں پر دیکھو قرآن کریم میں مرد حضرات کا ہی ذکر ہے. اتنے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. یہ 10 صفات کو ذکر کیا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ سن لو اے نبی، بتا دو عورتوں کو بھی یہ اعلان کر کے دکھا دو اور بتا دو کہ دیکھو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اللہ کے فرما بردار مرد اور اللہ کے فرما بردار مرد اور عورتیں، ان تمام کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو نیک عمل کرنے والا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، روزہ رکھنے والا چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے خود ہماری تعریف فرمائی، ہم کو عزت بخشی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سینکڑوں جگہ پر ہے کہ عورتوں کا مقام بتایا، عورتوں کو عزت دی، عورتوں کے حقوق بتائے کہ دیکھو تمہارا ایک مقام ہے. عورت میں اللہ رب العزت نے وہ ایک فرمایا ایک درد دل والا مزاج اور وہ شوق اور ایک وہ جذبہ اور وہ صلاحیت رکھی ہے کہ بس اوقات میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ مرد حضرات میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی اتنی فرمایا صلاحیت نہیں ہوتی کہ جتنا کہ عورتیں کر سکتی. اگر ہم جائزہ لیں، اگر ہم ریسرچ کریں اور قرآن کا حدیث کا مطالعہ کریں اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مرد حضرات کو ایک مقام دلانے میں، ایک عزت دلانے میں، مرد حضرات کو گہرے گار سے نکالنے میں، ذلت و رسوائی کے گار سے نکالنے میں، شراب نوشی شراب کو چھڑوانے میں، زناکاری سے بچانے میں اور بے دینی کو ختم کرنے میں عورت کا ایک مقام ہے، عورت کا کردار ہے، عورت کی محنتیں ہیں، عورت کی جد و جہد ہے، عورت کی اس میں دینداری داخل ہے. عورت نے
عورتوں نے جب محنت کی اپنے پورے گھرانوں کو دیندار بنا دیا. اپنے وہ شوہر بہت بدتمیز، زنا خور، شرابی، عیاشی کرنے والا تھا، لیکن جب عورت نے جب محنت کی، بیوی نے جب محنت کی اپنے شوہر کے اوپر، اور جب اپنے آپ کو بتایا کہ دیکھو دین تو یہ ہے، جب اپنے آپ کو نمازوں میں ڈھال کے بتایا، جب اپنے آپ کو دین کے مطابق عمل کر کے دکھایا، تو شوہر بھی واقعتاً ہاں مان گیا کہ ہاں واقعتاً یہ ہے نیک بیوی تو، اور یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے دینداری، یہ ہے اس کے اندر قرآن کا علم، یہ ہے شریعت کا علم، اور یہ واقعتاً اگر دیکھا جائے تو مجھ سے زیادہ کامیاب ہے. مرد حضرات نے گھٹنے ٹیک دیے اپنی عورتوں کے سامنے کہ واقعتاً دینداری میں ہی اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے جو اولیاء گزرے ہیں، بختار کاکی شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، شیخ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی سنا ہوگا، تو بڑے بڑے اہل اللہ گزرے ہیں. اچھا ان کا ایک واقعہ یاد آئے گا. دیکھو شیخ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ، ارے کون ان کا نام نہیں جانتا؟ ہر انسان غالباً نام جانتا ہے کہ جو شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے. آپ کو معلوم ہے ان کو نیک بنانے میں، ان کو دیندار بنانے میں، اور ان کو ولی بنانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے ان کی والدہ محترمہ محنت کرتی تھی. ان کی امی جو تھی، جو والدہ جو تھی، وہ محنت کرتی تھی. کیسے محنت کرتی تھی؟ کہتی تھی کہ بیٹا دیکھو، جو نماز پڑھتا ہے جو بچہ، جو نمازوں کا پابند بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شکر عطا کرتے ہیں، شکر کی پڑیا ملتی ہے، اس کو میٹھی چیز اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. وہ کیا کرتی تھی؟ کہ ان کے مصلے کے نیچے دھیرے سے شکر کی پڑیا رکھ دیتی تھی. ان کو پتہ نہیں رہتا تھا، اور وہ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو کہتی تھی والدہ محترمہ، ان کی امی کہتی تھی کہ دیکھو بیٹا دیکھو، اب تم نے اللہ کا نام لے لیا، تم نے نماز پڑھ لی، تم نے اللہ کا اقرار کر لیا، اللہ کے احکامات کے مطابق تم نے زندگی گزار رہے ہو. تم دیکھو اب تمہارا مصلے کے نیچے سے دیکھو آپ شکر کی پڑیا نکلے گی، آپ دیکھو خود ہی دیکھو. جب وہ مصلے سے فرمایا، جب مصلے کو ہٹاتے تھے تو شکر کی پڑیا نکلتی تھی. سوچیے آپ کیا نکلتی تھی؟ شکر کی پڑیا. یوں کہتی تھی بار بار کہ بیٹا دیکھو، اللہ کی جو فرما برداری کرتا ہے، جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، جو دین کے مطابق عمل کرتا ہے، جو دین کو سکھاتا ہے، جو دین کو سیکھنے سکھانے میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مدد آتی ہے. تو ایسے دھیرے دھیرے ان کا ذہن ایسا بنا کہ 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن گئے، دیندار بن گئے. اور پھر آج تاریخ میں آج ان کے واقعات، سینکڑوں واقعات، ان کی زندگی، ان کی تاریخ لوگوں میں آیا ہے. تو پھر اسی طریقے سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. ہم غور سے سنیں بیان کو، توجہ کے ساتھ ہم تھوڑا عمل کی نیت سے تو سنیں واقعتاً کہ عورتوں کا کیسا کردار رہا دین کو بڑھانے میں، دین کو تقویت دینے میں. کہ سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ ان کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی. اور فرمایا، ان کے بارے میں لکھا ہے، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، آپ کی تاریخ باقاعدہ لکھی ہے کہ کسی جگہ پر مسجد کا افتتاح ہوا، کہیں پر مسجد کی تعمیر رکھی گئی. اب اس مجمع میں بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا قافلہ تھا، اور جوک در جوک لوگ آ رہے تھے، اور بہت بڑا مجمع تھا. اب اس مجمع میں یہ طے ہوا کہ دیکھو، اس کی پہلی اینٹ، مسجد کی جو تعمیر ہو رہی، اس کی پہلی اینٹ وہی رکھے گا کہ جس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہو، جس کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہو. اب پورا مجمع، اور بڑے بڑے صلحاء، اور بڑے بڑے اولیاء، اور بڑے بڑے لوگ وہاں پہ موجود تھے، دنگ رہ گئے، اور پورا مجمع ہکا بکا رہ گیا. اللہ اکبر! کہ ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جس کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہو. جب کچھ کافی وقت ہو گیا، جب تھوڑی دیر ہوئی تو پھر
سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ آج تو تم نے میرا راز فاش کر دیا، آج تو میرا راز کھل گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے، اے اللہ آج تک میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ کس چیز کی برکت تھی؟ ان کی والدہ محترمہ کبھی ان کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی، سوچیے آپ۔ تو پھر ارے ان کی گود سے کیوں ایسے اولیاء پیدا نہیں ہوں گے کہ آج ہم، ارے اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے کہ مرد حضرات تو پھر بھی الجھے رہتے ہیں کام کاج میں بہت ساری چیزیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع فراہم کر رکھا ہے